کیا بڑوں کو جلدی نظر بد لگتی ہے یا بچوں کو؟ یہ بات جان لیں کہ بچوں کو نظر بد جو ہے وہ زیادہ جلدی لگتی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے اور جن کو جعفر طیار بولتے ہیں، کہ ان کی جنگ میں پہلے ایک ہاتھ کٹا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا لشکر کا جو جھنڈا تھا پکڑ لیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، انہوں نے اپنا منہ میں لشکر کا جھنڈا پکڑ لیا، اور جب ایسا ہوتا رہا تو پھر ان کا دشمنوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے وسلم نے ان کو کہا کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ کون ہے؟ جعفر طیار کا لقب دیا. تو طیر مینز پرندہ، میرا جعفر تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھوں کے بدلے 2 پر دے دیے اور وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اس لیے ان کا نام جعفر طیار بولتے ہیں کہ وہ ان کو ایز اے پرندہ بنا دیا انہوں نے جنت کا، اور وہ جنت میں سیر کرتے پھرتے اور اڑتے پھر رہے ہیں. تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کی جو وائف تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا کہ ان کے بچے بہت سلم سے، بہت ویک اینڈ میک ہوئے تھے. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ میرا بھائی جعفر تو بڑا اچھا کماتا ہے، اچھا کھلاتا تم لوگوں کو، اور کوئی مال کی کمی نہیں ہے، تو پھر ایسا کیوں کہ بچے جو ہے دبلے پتلے ہیں؟ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دم کرو، اور پھر انہوں نے ان پہ کچھ کلمات پڑھ کے اللہ کے کو سنائے کہ کیا میں ان کو ان کلمات سے دم کر سکتی ہوں. اپروو کروایا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا تو پھر انہوں نے ان کلمات سے ان بچوں کو دم کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1 is بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے، دے آر مور vulnerable ٹو نظر بد اینڈ ایول عین. اور دوسری چیز کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی دعا یا کوئی بھی کلمات پڑھ کے نظر بد کے علاج میں نہیں پھونک سکتے جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروو نہ ہو. تو ہم اپرووڈ دعائیں اور جو ہے نا وہ اذکار ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے. اور جو اللہ کے نبی کہا نا دم کرو، تو واٹ از دم؟ بائی دا وے دم از شریعت میں ایسی پھونک جس میں تھوڑے اسپٹ پارٹیکلز یا آپ کی جو لعاب ہے اس کے تھوڑے جو ہے نا قطرے موجود ہوں. ایک ہوتا ہے نا پھونکا جو یہ نہیں، ایک ہے یہ کرنا جس کو بولتے ہیں نفث، جس میں ہلکے سے نا آپ کی جو تھوک ہے وہ اس میں شامل ہو، سلائٹ پارٹیکلز. اس کے تھرو اللہ کے وسلم دم کیا کرتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، اور پھر یا تو اپنے ہاتھوں پہ ان کو دم کر کے اپنے جسم میں پھیر لیا کرتے، یا اپنے باڈی پہ اس کو ڈائریکٹلی، جیسے اگر چیسٹ پہ کرنا ہے تو کر دیا. ٹھیک ہے، اور یا اپنے اگر کسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ منہ پہنچ نہیں سکتا، ہاتھوں پہ کر کے پھر پورے جسم پھیر دیا یا اس جگہ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، یا اپنے سر پہ اس کو پھیر لیا جہاں پہ جو ہے نا وہ کہ ایون کچھ دم میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اللہ کے وسلم نے اس کو پڑھ لیا، اور یہ بھی دم کا ایک حصہ ہے. تو دم جب بھی نظر بد کا کرنا ہوگا وہ نفث کے ساتھ، یعنی پھونک کے ساتھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اسپٹ پارٹیکلز بھی انوالوڈ ہوں گے، اور جس میں ہاتھ پہ کر کے اس جگہ پہ جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پھیر لیا جائے، یا پھر ایسا کیا جائے کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے جسم پہ یا اپنی شرٹ پہ یا اپنے جس بھی جگہ پہ اس کو پین ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کو کر لیا جائے. تو یہ دم ہے. دوسری بات ہے اس دم میں کہ اٹ شوڈنٹ بی این انوویشن. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ یار کوئی بھی کلمات مل کے بنا کے عربی کے یہ پڑھ لو، یا یہ چیز 50 دفعہ پڑھ لو، یہ جو ہے نا کوئی لفظ یا کوئی چیز. بلکہ جیسے تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے، لیکن ہم خود سے دعائیں نہیں بنا سکتے. رادر واٹ از ریکوائرڈ از کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں یا قرآن کے آیات، وہ ہم اس کو جو ہے نا پڑھ کے پڑھیں، کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے. لیکن اس کی تعداد معین کرنا کہ آپ نے 41 دفعہ لازمی پڑھنا ہے اور یا 51 دفعہ لازمی پڑھنا ہے، اسے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، اس کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو پھر دس ہیز ٹو بی پروون فرام دا قرآن اینڈ سنہ، کہ ہم ایک تعداد اور کوانٹٹی میجر یوں کر رہے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یار 50 دفعہ پڑھو تاکہ وہ بندہ کم نہ پڑھے اور زیادہ کوانٹٹی پڑھے، کہ آپ کم از کم 50 اراؤنڈ 50 پڑھ لیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ اتنی کم از کم پڑھنی ہے. ورنہ اگر انسان ایک ویگ فکر دیتے کہ آپ بس زیادہ پڑھیں، کسی انسان کے لیے زیادہ 10 دفعہ ہے، کسی کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ 500 دفعہ ہے، تو اس کو کس طرح بتاتا ہے کہ زیادہ کتنا ہے، تو اس کو آپ ایک ویگ سے فکر دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اتنی دفعہ ایگزیکٹلی پڑھ لیں، وہ ہمیں حدیث سے جو ہے نا پروون ہونا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دس از واٹ شوڈ بی ریسائٹڈ ان دم. ناؤ نظر بد لگتی کیسی ہے؟ دیکھیں، اٹ از فرام دا میٹرز آف ان سین. یہ علم الغیب ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم نہیں دیا کہ آنکھوں سے کیا چیز نکلتی ہے اور کیسے اگلی بندی کی جسم میں گھستی ہے اور ریاکشن کرتی ہے اور انسان وہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم نظر بد لگتی کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نظر بد نہیں لگ سکتی. چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی نظر بد کسی کو لگانا چاہیں, وہ نظر بد نہیں لگا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ, کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہیں. ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ولا معطی لما منعت, اور کوئی جو ہے نا دے نہیں سکتا اگر آپ اس کو منع کر دیں. پوری دنیا مل کے مجھے کچھ دینا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ مجھے نہیں دے سکتے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی کی پروجنی اور اس کا جو ہے نا خاندان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ از کہ خوف نہیں کرنا, ڈرنا نہیں ہے, بلکہ پریکاشنری میئرز لینے ہیں اور اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسے کرتے ہوئے چلنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے نظر لگے گی, اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو مجھے نظر نہیں لگے گی. اور اللہ کی رضا میں میری رضا ہے. واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ از پلیزنگ ٹو می, واٹ از ڈیئر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ڈیئر ٹو می انشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ جو بھی انسان پہ مصیبت آفت لائف میں آتی ہے, اگر کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے, ہم اس کے بعد اس کے سمٹمز پڑھیں گے کہ کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں انسان میں کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے. لیکن بات یاد رکھیں کہ جو بھی تکلیف آفت پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے نا, وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, جو بھی پریشانی تکلیف انسان پہ آتی ہے اسے گناہوں کو مٹاتی ہے. حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی, اللہ کے وسلم نے ایک کانٹے کا بھی منشن کیا, وہ انسان کو چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان پہ اتنی مشکلیں پریشانی آفات آتی ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ان پریشانی مشکلات کی وجہ سے. لیکن ہمیں ان پریشانیوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے, ان مصیبتوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ مجھے مصیبتیں دے. ایک صحابی تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے ان کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے, تاکہ آخرت میں میرے لیے کوئی گناہ نہ بچے اور میں پاک ہو کے جاؤں. اور وہ بہت شدید بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے کوئی دعا ایسی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, میں نے ایسی دعا کی کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے اور مجھے آخرت میں مجھے کوئی گناہ نہ دینا, مجھے کوئی عذاب نہ دینا. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ایسے مت کہو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو. تم ایسے کہتے یا اللہ جو بھی میری دنیا میں گناہ ہو گئے مجھ سے ان کو معاف کر دے, تو اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. یرید اللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تو چاہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا بس دنیا میں بدلا دیتا ہے مجھے اس کا, آخرت میں مجھے نہ پکڑنا, نہیں, بلکہ ہیو گڈ ایکسپیکٹیشن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ جو بھی مسائل ہو گئے ان کو آپ معاف کر دیں, آپ بڑے غفور و رحیم ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوز forgiveness. ٹھیک ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو, آپ تو محبت کرتے ہیں, آپ تو چاہتے ہیں, آپ تو یو لو ٹو forgive, فاعف عنا, اور ہم سب کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے.